اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ قرآن پاک یہاں پہ چیلنج دے رہا ہے، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم نہیں کر سکتے، اگر تم نہیں بنا سکتے اس طرح کی کوئی ایک بھی صورت، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، آگے چیلنج ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے اس طرح کا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ انسان تو ایندھن بنیں گے، لیکن پتھر کس طرح بنیں گے؟ اس کے دو امکانات ہیں، ایک تو پتھر کے کوئلے ہوتے ہیں اور ایک عام لکڑی کے کوئلے ہوتے ہیں۔ جو پتھر کے کوئلے ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کی جو آگ ہوتی ہے وہ بڑی زیادہ سخت ترین ہوتی ہے وہ، لہٰذا جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ مشرکین نے جو بنائے ہوئے ہیں معبود اپنے تراشے ہوئے ہیں پتھروں سے، جن کے آگے وہ سجدے کرتے ہیں، جن کے آگے دعائیں مانگتے ہیں، جن کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں جن کو، تو انہیں اور مشرکین کو اکٹھا ڈالا جائے گا آگ میں، اور پھر کہا جائے گا کہ دیکھو کہ یہ پتھر تھے جنہیں تم پوجتے تھے، تو ان کی حسرت کے اندر بے بہا اضافہ ہو جائے گا کہ یہ وہ معبود جنہیں ہم پوجا کرتے تھے، جن کی ہم عبادت کرتے تھے، جن سے ہم دعائیں مانگتے تھے، ماتھے ٹیکتے تھے جن کے آگے، یہ ہے وہ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ جہنم منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پہلے تو اللہ پہ ایمان کی بات آئی تھی، اور پھر رسالت پہ ایمان، اور اس کے بعد پھر آخرت پہ ایمان کا ذکر آ گیا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہیں، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پہ تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت میں، اور ان کے لیے اس میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں پھر جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سنا رہا ہے، قرآن اس میں خوشخبریاں سنا رہا ہے ان کے لیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی، مینز جیسے باغ ہوتا ہے کسی خوبصورت جگہ پہ، درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں، اور ساتھ ہی اس کے ندی بہہ رہی ہوتی ہے جس سے وہ خود بخود سیراب ہو رہا ہوتا ہے، اسے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ، اور جب انہیں وہاں کا کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے ہی ملتا تھا، مطلب یہی جو دنیا میں پھل ہوتے ہیں انار، انگور، سیب، آم، کھجور، یہی پھل انہیں جنت میں دیے جائیں گے، لیکن ان کے ٹیسٹ میں فرق ہوگا، یہاں کے اور وہاں کے ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، تو بہت ہی لذیذ اور ذائقے دار رسیلے پھل ہوں گے، لیکن صورت ان کی وہی ہوگی جو دنیا میں ملتی تھی۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انہیں پھل دیے جائیں گے دنیا والے ہی، لیکن ان کا ہر دفعہ ان کا ذائقہ جو ہے وہ مختلف ہوگا، ہر دفعہ ان کا ذائقہ مختلف ہوگا، اور ان کے لیے پاک باز بیویاں ہوں گی وہاں پہ، اور ان کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ کفار کی طرف سے قرآن کے بارے میں بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے تھے، پھر قرآن پاک نے کہا قالوا بصورۃ مثلہ، انہیں کہو کہ اس طرح کی کوئی صورت لے آئیں، لیکن وہ نہیں پورا کر سکے جب اس چیلنج کو، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن پاک اگر اعلیٰ کلام ہے تو پھر اعلیٰ چیزوں کی مثال دے، مطلب حقیر چیزوں کی مثال دے رہا ہے، ایک مکھی کی مثال دے دی ہے قرآن میں، تو یہ تو اعلیٰ کلام ہے تو اسے اعلیٰ اور بڑی چیزوں کی مثالیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ادھر ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ شرماتا نہیں ہے کہ وہ بیان کرے ایک مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر سے مراد اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی، یا اس سے بھی کمتر کسی چیز کی، یا اس سے بڑی کسی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو منکرین ہیں، جو نہیں مانتے ہیں، جو کافر ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس مثال سے کیا مراد تھا، اللہ نے یہ مثال کیوں دی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہتوں کو۔ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سوں کو سیدھے راستے پہ لے آتا ہے۔ گمراہی کا دار و مدار انسان کی داخلی کیفیت پہ ہے، اپنی اندرونی کیفیت پہ ہے۔ انسان کے دل میں خیر ہوتی ہے یا بھلائی ہوتی ہے، جس کے دل میں خیر ہوتی ہے اس کے لیے تو یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن جس کے دل میں خیر نہیں ہے اسے پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اور اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو، اس سے گمراہی میں وہ صرف انہی کو مبتلا کرتا ہے جن میں سرکشی ہے، تکبر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کے اوصاف بیان کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔